تیسرا جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے گھر سے بھی تعلق ہوگا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں آ کے اس کا دل لگے گا، اطمینان محسوس ہوگا، ایک حلاوت، خوشی محسوس، انبساط محسوس ہوگا. مسجد سے جاتے ہوئے طبیعت پہ گرانی ہوگی اور فکر ہوگی دوبارہ مسجد میں آنا ہے، دوبارہ مسجد میں آنا ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں دل لگتا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارا دل مسجد میں کتنا کا لگتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے. ایک طبقہ مسجد میں آتا ہے، نماز سے 2 منٹ پہلے پہنچتا ہے اور سلام پھرتے نکل جاتا ہے. مسجد میں دل نہیں لگ رہا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آذان ہوئی ہو اور آذان سے پہلے میں مسجد میں موجود نہ ہوں. آذان سے پہلے مسجد میں. ابھی تو نماز سے 10 منٹ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آنے کوئی نہیں ہے، اور نماز کے 10 منٹ بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آئی کوئی نہیں تھا. دل نہیں لگ رہا مسجد میں. تو عرش کا سایہ ملے گا کس کو؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، مسجد میں دل لگتا ہو. چوتھا جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ 2 مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہوں. جن کا ملنا جلنا اللہ کے لیے، دین کے لیے. آج عام طور پر ملنا جلنا غرض کے لیے ہے. غرض، کسی کو فون کرتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، کسی کو مٹھائی دیتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. نہیں، اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے کسی کے پاس جاؤ، اللہ کے لیے کسی کو اپنے پاس بلاؤ، اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی لگاؤ. کوئی غرض نہ ہو پیچھے. اور یہ تبلیغ میں یہ منظر بہت قائم ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانا. اللہ، لوگ پوچھتے ہیں کس لیے آئے؟ وہ اللہ کے لیے آئے. کام کیا ہے؟ ایک کوئی کام نہیں، کوئی مسلمان ہے. آج تو بہت سارا ایک دفتر میں میں گیا تو جس سے ملنے گیا وہ ابھی کہیں اور گیا ہوا تھا. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کی گل ہے جی؟ میں کہا گل تو کوئی نہیں، سلام کی طرف. وہ حیران کہ سلام کیوں کیا ہے مجھے؟ بھائی سلام کیا ہے بھائی، بھائی ہم مسلمان ہیں، سلام کیا ہے بھائی. ابھی تو سلام بھی کس کو کرتے ہیں؟ جس سے کیا ہو؟ جان پہچان. جسے جان پہچان نہیں اسے سلام بھی کوئی نہیں. تو وہ 2 مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. پانچواں جس کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ مسلمان، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت، حسب و نسب والی، خود برائی کی طرف بلائے، خود برائی کی طرف بلائے. کوئی چنگڑنی نہیں ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے اور خود برائی کی طرف بلا رہی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، اور وہ آگے سے وہ کہہ دے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ غلط کام میں نہیں کروں. وہ مسلمان جس کو کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت خود برائی کی طرف بلائے اور آگے سے وہ کیا کہہ دے؟ مجھے تو اللہ سے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ میں غلط کام نہیں کروں. اتنا ایمان کامل ہوگا تو پھر آدمی برائی سے بچے گا. چھٹا وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگنے دے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں کھلم کھلا دو. جیسے نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو. فرض نماز مسجد میں پڑھو تاکہ سب کو ایک دعوت ہو، ایک پیغام ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. گھر میں نہیں، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. فرض نماز مسجد میں پڑھے.
تاکہ سب کو ترغیب ہو, سب کو پیغام ملے. جو مسجد میں نہیں آتے نا نماز پڑھنے, یہ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں, مسجد پڑھنا کوئی ضروری نہیں, گھر میں بھی پڑھ سکتے نہیں, نماز مسجد میں پڑھو. زکوٰۃ, فرض زکوٰۃ کھلا دو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. ہاں نفلی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کیا کرو, خفیہ دو. کوشش کرو کسی کو نہ پتہ لگے. تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بعض جگہ پنکھوں پہ لکھا ہوتا ہے عطیہ از فلاں, مسیح گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے ایصال ثواب لفلاں. توبہ نہیں, تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, کسی کو پتہ نہ لگے. 7واں, جس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کون؟ وہ مسلمان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے. اکیلا بیٹھا ہے گھر میں, مسجد میں, کہیں پر اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی صفات کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی عظمت اور بڑائی اور طاقت کو یاد کر رہا ہے, اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. اب ہم سب دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو, مہینے میں, سال میں, پوری زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو اور اللہ کو یاد کر رہے ہو, اللہ کی صفات کو, کیسا وہ علیم اور سمیع اور بصیر اور خبیر اور قدیر, کیسا وہ رحمان, رحیم اور کریم, کیا اس کی شان, کیا اس کی صفات, کیسے پہاڑ بنائے, آسمان زمین, کیسے پھل پھول, کیسے جانور درندے پرندے بنائے, کیا کائنات کا نظام چلایا, کتنے میرے پر احسانات کیے, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, بولنے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی. کیا اللہ کی احسانات, اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. اب آپ سب دیکھو, آپ کو مہینے میں کبھی ایسا ہوتا ہے, سال میں کبھی ایسا ہوا؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ 7 آدمی ہیں, 7 آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کا دن. ہولناک, خوفناک, خطرناک, دہشت والا 7 آدمیوں کو سایہ ملے گا. پہلا کون؟ عدل کرنے والے حکمران, عدل, ظلم نہیں کرنا کسی. دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے, جوانی اللہ کی اطاعت میں لگاؤ, اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. تیسرا وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو, جس کا دل مسجد میں دل لگنا چاہیے. کچھ وقت طے کرے, مسجد میں بیٹھنا ہے 1 گھنٹہ, آدھ گھنٹہ, چلو ہفتے میں 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا ہے مجھے, چلو ہفتے میں 1 دن, جمعے کے دن عصر سے مغرب مسجد میں رہنا ہے بھائی, مسجد سے باہر نہیں جانا ہے. سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے اور جمعے کے دن کا سب سے بہترین وقت عصر سے مغرب ہے, مسجد میں گزارو, چلو کبھی تو گزارو. وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. چوتھے وہ 2 مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. آپ دیکھو آپ کے دوستوں میں کوئی ایسے دوست ہیں کہ جن سے ملنا جلنا صرف اللہ کے لیے, کوئی غرض, کوئی دکان, کوئی دفتر, کوئی کاروبار, کوئی سفارش, کوئی لین دین نہیں, کچھ نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے ملنا ہے. ایسے کوئی دوست ہو جن سے ملنا صرف اللہ کے لیے ہو. 5ویں وہ مسلمان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور حسب و نسب والی برائی کی طرف بلائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور آگے سے وہ یہ کہہ دے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ غلط کام نہیں کرتا. 6واں وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی خبر نہ ہو. اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے بھائیو, محنت کرنی پڑتی ہے اپنے دلوں پر, اپنے ایمان پر, پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آدمی کا دل مسجد میں لگتا ہے,
پھر تنہائی میں بیٹھ کے جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں یہ باتیں ہوں, ان کو بولیں, ان کو سنیں, ان کو سوچیں تاکہ ہمارا اندر سنور جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.